عالمی سطح پر پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، پاکستانی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا، تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پکڑا گیا۔ پاکستانی اداروں نے داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام بنائی گئیں، اہم کمانڈرز نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ مئی 2025 میں سلطان عزیز اور ابو یاسر کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہو گئی۔ داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ کا فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا تقرر کالعدم قرار دے دیا۔ وزارت قانون انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری، نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کا ارسال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وزارت قانون اور انصاف کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ جج کے طور پر ان کی تعیناتی غیر قانونی تھی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل دینے اور بینچ پر اعتراض کی درخواست مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک التوا کی درخواست بھی رد۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد بار ایسوسیشن نے جسٹس جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کی مذمت، آج ہڑتال کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کسی بھی کیس کا فیصلہ تمام قانونی مندرجات پورا کیے بغیر نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ اس امر کے خلاف کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ وزیر اعظم مریم نواز نے دوسری صوبائی حکومتوں پر کرپشن کا الزام لگایا۔ کہا NFC میں پنجاب کو سب سے کم پیسہ ملتا ہے۔ دوسرے صوبے زبان ہلا دیتے ہیں کہ پنجاب کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ وہ اپنی نااہلی، نالائقی اور کرپشن چھپاتے ہیں۔ پنجاب کا پیسہ صوبے کے عوام پر لگتا ہے۔ لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا اس وقت پنجاب مافیا فری ہے۔ ہم نے منشیات کے خلاف ایکشن لیا۔ پنجاب میں ڈالا اور VIP کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ کسی کی زمین پر قبضہ ہے تو شکایت کریں۔ قبضے کا فیصلہ مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں ہوگا۔ 80,000 بچوں کو اسکالرشپ ملی ہے۔ حلفیہ کہہ سکتی ہوں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جیسے میرٹ کے خلاف لیپ ٹاپ ملا۔ مریم نواز نے PTI کو بھی آڑے ہاتھ لیا۔ کہا آپ لوگوں کو جیل کے باہر دھرنوں سے فرصت نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے۔ بیانی کا کھیل کھیلنے والوں نے ملک تباہ کر دیا۔ کام بولے گا تو لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد میں ایک اور منصوبہ محسن اسپیڈ سے مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ایکسپریس وے، سگنل فری کوریڈور اور اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ 77 دن کے ریکارڈ مدت میں منصوبے کی تکمیل پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی خوشائند، ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وفاقی حکومت کے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہے۔ 2 سال بعد دنیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا منصوبہ 77 دن میں مکمل، 1 ارب 40 کروڑ روپے لاگت آئی۔ GT روڈ سے داخل ہونے والے ٹریفک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، شاہی خاندان کو قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری اور غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے قابل قدر کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امیر قطر کا تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے پختہ عزم کا اظہار۔ صدر زرداری کی بھی امیر قطر اور عوام کو مبارکباد۔ قطر کے قومی دن پر امیر قطر نے بھی روایتی شمشیر رقص کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ۔
لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ IHPR کا کہنا ہے دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں نے دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ لیبیا کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق رائٹرز کی خبر درست نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رائٹرز کی خبر کی نفی کر دی۔ صحافی نے سوال کیا فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کی میڈیا رپورٹس پر کیا کہیں گے؟ ترجمان نے جواب دیا، ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، ہمارے پاس کسی دورے کی کوئی اطلاع نہیں، کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رائٹرز کی اسٹوری من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے، جو نائب وزیر اعظم بتا چکے ہیں۔ تاحال امریکہ میں کوئی اعلیٰ سطح کی ملاقات متوقع نہیں۔ ISF سے متعلق فیصلہ جمہوری روایات کے مطابق حکومت اور اسٹیک ہولڈر سے مشورے کے بعد ہوگا۔ Abrupt variation in the flow of River Chenab. Pakistan views these variations with extreme concern. Ease of water into Chenab River by India without any prior notification. چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ بھارت کا زرعی سیزن میں دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عوامی زندگی اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کی بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بین الاقوامی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے۔ کہا سڈنی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر پروپیگنڈا کیا۔ حملاور بھارتی نژاد اور بھارتی پاسپورٹ ہولڈر نکلا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا سلامتی کونسل کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی واضح تائید کرتی ہے۔ دہشت گرد ناصر پاک افغان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث۔ علاقائی برتری کے خواب میں بھارت نے ہتھیاروں کی خریداری تیز کر دی۔ مودی سرکار کا آئندہ بجٹ میں دفاعی شعبے میں 20 سے 25% تک اضافے پر غور۔ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی تقابلی جائزے سے واضح ہے بھارت دفاعی اخراجات بڑھا رہا ہے۔ مارکہ حق میں ہزیمت کے بعد بھارت اپنی عوام کو آپریشن سندھو 2 کی توجیہات پیش کر رہا ہے۔ رافیل اور دیگر طیاروں کی تباہی، دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت مہنگے ہتھیاروں کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97%۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے۔ بھارت کے بڑھتے دفاعی اخراجات اور جدید ہتھیاروں کی خریداری جنگی جنون ہے۔ بھارت فرانس، روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کا خریدار بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی فوج بڑے چیلنجز کا سامنا محدود وسائل کے باوجود پیشہ ورانہ انداز میں کر رہی ہے۔ ریاستی دفاع کو یقینی بنا رہی ہے۔ قومی کانفرنس یہ کیسے ہے؟ نہیں ہمیں تو بلا ہی نہیں رہے، ہم قوم میں شامل نہیں ہیں۔ قومی کانفرنس تو تبھی ہو نا جو سب کو بلائیں۔ ہم تو ان کو اس سے پہلے 10 مرتبہ بلا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، ملک کے لیے جو ہے وہ بہتری سوچیں۔ قومی کانفرنس تو اس وقت ہوگی جب یہ سب کو بلائیں گے۔ کیا حکومت کے لوگ یا نون لیگ قومی پارٹی نہیں؟ رانا ثناء اللہ کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کہا ہم تو انہیں 10 بار بلا چکے۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی اور کہا آئیں، بیٹھیں، ملک کی بہتری کا سوچیں۔ یہ آئیں، جو بھی مسائل ہیں وزیر اعظم ان سے بات کرنے کو تیار ہے۔ میں ڈائلاگ کے حق میں ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا یہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب رائگا جائے گا۔ PTI نے ملاقات کا معاملہ پولیٹیکل ایونٹ بنا لیا۔ صورتحال خراب ہوگی تو حکومت بانی کے اڈیالہ سے منتقلی پر غور کر سکتی ہے۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں تو حکومت کو ان سے پہلے طے کرنا ہوگا۔ ملاقات کے لیے آئیں گے تو حکومت پروٹوکول کے ساتھ مہمان بنا کر ملاقات کرائے گی۔
پی ٹی آئی کی بلائی گئی کانفرنس -1 فارمولے کا آغاز ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی کہتے ہیں مائنس بانی پی ٹی آئی کے لیے 2 روزہ کانفرنس بلائی گئی ہے۔ یہ اپوزیشن کی نہیں بلکہ ہائبرڈ کانفرنس ہے۔ بہتر تھا یہ کانفرنس ذاتی عمرہ میں نواز شریف کی میزبانی میں کرا لیتے ہیں۔ 9 مئی کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملہ کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کے بیانات قلم بند۔ ملزمان پر کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے توڑنے کا الزام۔ مقدمے میں سرکاری املاک کو نقصان اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت آج دوپہر 2 بجے فیصلہ سنائے گی۔ لاہور میں جھگڑے کے دوران طالب علم کی موت پر 5 ملزم گرفتار۔ ہربنس پورہ کی اکیڈمی میں چند نوجوانوں نے عبداللہ کو باہر بلا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان نے آہنی راڈ سر پر مارا۔ عبداللہ کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ پولیس نے عمر، علی اور انشال اور 2 نامعلوم ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں طیارہ تباہ، 7 افراد ہلاک، چھوٹا طیارہ لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا۔ FAA نے حادثہ کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان TTP کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کے موقف کی تصدیق کی۔ کالعدم TTP کو علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ دہشت گرد گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ رپورٹ میں کہا تقریباً 6000 دہشت گرد نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخی تعلقات کے پیش نظر افغان طالبان کا TTP کے خلاف محاذرائی یا کارروائی کا امکان نہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. It is extremely unfortunate that without any evidence, they just put it out there, these attackers were Pakistani. When I asked the foreign media, did you have any proof to back your claim? The answer was no. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کی بھرمار ہوئی۔ پاکستان پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے الزامات لگائے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ کہا نام نہاد عالمی میڈیا بھی پاکستان پر الزامات لگاتے رہے۔ عالمی اداروں سے پوچھا کیا کوئی ثبوت بھی ہے؟ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ ہم نے بے پناہ قربانیاں دی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سائبر کرائم کے خلاف کارروائی میں متعدد فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہے۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنا رہی ہے۔ آسٹریلوی اسپیشل فورسز کی سڈنی میں ڈرامائی کارروائی، ایک اور دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، 7 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر فورسز نے 2 گاڑیوں کا پیچھا کیا، نہ روکنے پر گاڑیاں ٹکرا کر فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف پرتشدد کارروائی کا منصوبہ بنانے کی اطلاع تھی۔ سڈنی پولیس چیف نے کہا ملزمان کی سڈنی حملے میں ملوث ہونے کی فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے والے غیر ملکی کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جن کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزے منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے۔ بھتے کی شکایتیں براہ راست مجھ سے کرتے، کسی نے بھتے کی پرچی دی یا کسی نے بھتہ دیا تو وزیر داخلہ کو درخواست دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کے بعد سربراہ حسن بخشی نے 1 سال میں بھتے کے 10 کیس کی نشاندہی کی۔ بھتے کی پرچیاں اور فون نمبرز وزیر اعلیٰ کو فراہم کر دیے گئے۔ پولیس نے کیسز پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے وفاقی حکومت سے بات کروں گا۔
50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے ہیں۔ عباس سے پہلے بھی اجلاس ہو چکا، پولیس کارروائیاں جاری ہیں۔ ماضی کی طرح اب بھی بھتہ خوروں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ ملاقات میں قبضے ختم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا آئندہ 2 ہفتے میں عملی اقدامات پر مشتمل حکمت عملی پیش کی جائے۔ حلال گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ وفاق اور صوبوں کے تعاون سے منظم مراکز ناگزیر ہیں۔ مصباح خانوں کی عالمی معیار کے سرٹیفکیشن کی جائے۔ دوسرے ملکوں سے 2 طرفہ رجسٹریشن میں حکومت ہر ممکن مدد کرے گی۔ ڈی جی ایچ پی آر کی کانسرٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملک کی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکا نے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کی فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ عمان کے اعلیٰ سطح وفد کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی جانب سے این ای او سی کے صلاحیتی دائرہ کار پر بریفنگ۔ عمانی وفد نے این ڈی ایم اے کے سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان اور عمان کے درمیان آفات سے نمٹنے کے لیے معلومات کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔